کراچی شہر اپنے منفرد مزاج اور بے پناہ کہانیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے ڈرائیورز کو سڑک پر آئے روز خوفناک تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی کچھ کہانیاں میرے ساتھ کامران نے شیئر کیں۔ کامران کہتے ہیں کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور بہت سے اور بھی ڈرائیورز ہیں جن کے ساتھ رات کے پرسرار سواریاں بیٹھتی ہیں۔ اسی طرح شہرہ فیصل روڈ پر میرے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ کراچی میں بہت سے ڈرائیورز نے رات کے پرسرار سواریوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو کہ میرا دوست تھا، کامران کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اپنی ایک کہانی بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ رات کو شہرہ فیصل پر خالی ٹیکسی لیے جا رہا تھا۔ اچانک ایک عورت نے ہاتھ دیا۔ اس عورت کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے نہایت خاموشی سے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے اسے بٹھا لیا، اس کے بتائے ہوئے مقام کی طرف لے چلا۔ راستہ بھر عورت نے کوئی بات نہیں کی۔ ڈرائیور کو عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ اپنی منزل تک پہنچی تو اس عورت نے اسے ایک پرانے گھر کے سامنے رکنے کا کہا۔ اس عورت نے اس کا معاوضہ ادا کیا اور وہ اس پرانے ویران گھر میں چلی گئی، اور جیسے ہی اس نے ان پیسوں کو دیکھا تو ان میں انتہائی گندی سمیل آ رہی تھی، اور وہ پیسے گلے سڑے تھے اور بہت پرانے دور کے تھے۔ جب ٹیکسی ڈرائیور نے یہ دیکھا تو وہ بہت خوف زدہ ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ کامران کہتے ہیں کہ میرے ایک فرینڈ کے ساتھ واقعہ پیش آیا جو کہ ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نے ایک اور واقعہ بھی مجھے بتایا۔ کراچی کے کچھ پرانے علاقے جیسے گورا قبرستان کے قریب سے گزرنے والے ڈرائیورز اکثر عجیب و غریب واقعات بیان کرتے ہیں۔ قبرستان کے قریب ایک سواری ملی اس لڑکے کو جو کہ ان کا دوست تھا، جو کہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ لڑکے نے ڈرائیور کو ایک ویران گلی کی طرف لے جانے کا کہا۔ جیسے ہی وہ اس گلی میں داخل ہوا، ڈرائیور کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس کی گاڑی کا وزن بڑھ گیا ہو، سردی کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ آئینے میں دیکھنے پر اسے یہ محسوس ہوا کہ اب وہ لڑکا بالکل دھندلا ہو رہا ہے، اس کی شکل بالکل دھندلی ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے گاڑی کو اور تیز چلایا، لیکن اس کی شکل دھندلی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ جب وہ اپنے اصل مقام تک پہنچا جس گلی میں جانے کا اس نے ذکر کیا تھا، تو اس کے پاس جیسی گاڑی رکی اور اس نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا، اور جب وہ یہ کہنے لگا کہ آپ کی جگہ آ گئی ہے، آپ کی منزل آ گئی ہے، تو وہ لڑکا غائب ہو چکا تھا۔ اور کامران کہتے ہیں کہ میرا وہ دوست ٹیکسی ڈرائیور بہت دن بیمار رہا، اس کا بخار اترتا ہی نہیں تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور بڑی مشکل سے وہ اپنے گھر تک پہنچا۔ کامران کہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات میں نے سنے ہوئے تھے، اس کے باوجود حالات کی تنگی کی وجہ سے مجھے بھی ٹیکسی چلانی تھی، اور اس کی وجہ سے میں نے ایک گاڑی لیز پہ لی اور اس کو چلانے کے لیے میں بھی ایک ٹیکسی ڈرائیور بن گیا، اور میرے ساتھ بھی ایک عجیب خوفناک واقعہ پیش آیا جس واقعے نے میری ساری زندگی بدل کے رکھ دی، اور اس کے بعد میں نے اپنی گاڑی کو سیل آؤٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد کبھی بھی ٹیکسی ڈرائیور بننے کا خواب دل میں نہیں سوچا۔ مجھے میرے کئی دوستوں نے یہ لالچ دی کہ اگر تم ٹیکسی ڈرائیور بنو گے تو تمہارے پاس بہت سے پیسے آئیں گے، اور اسی لالچ میں نے ان کی بات کو سنا اور ایک گاڑی لیز پہ لے لی اور گاڑی چلانے لگا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ واقعی ٹیکسی گاڑی کو چلانے سے بہت زیادہ ارننگ ہوتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور میں کراچی کی سڑکوں پہ گھوم پھر رہا تھا۔ کامران کا کہنا تھا کہ اس دن میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا دل تھا کہ آخر میں ایک اور سواری مجھے ضرور ملنی چاہیے۔ دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی جب آخری سواری مجھے ڈھیر سارے پیسے دے گی۔ میرے پاس ایک پرانی مہران گاڑی تھی جس کی روشنی میں نے بالکل مدھم کر دی تھی، سڑک بالکل خالی تھی اور مجھے کوئی بھی سواری نہیں ملی، اور اب میں گھر کی طرف واپس جانے لگا تھا۔ میں بہت بور بھی ہو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سی آواز میں اپنی گاڑی کے اندر ایک گانا لگایا۔ اس گانے کو سنتے ہوئے میں اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ میں شہر کے بالکل آخری حصے میں تھا۔ اچانک سے مجھے
دور ایک عورت دکھائی دی جو کہ بالکل سنسان روڈ پر اکیلی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے لفٹ مانگی اور مجھے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں نے پوچھا تم کہاں جاؤ گی؟ اس کا جواب تھا مجھے قبرستان جانا ہے۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول لیا تھا اور وہ خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ خیر، میں نے کہا کہ یہ بھی ایک سواری ہے، مسافر ہے، اور شاید اسے کوئی قبرستان میں کام ہو سکتا ہے۔ عورت آہستہ سے ٹیکسی کے پچھلے دروازے کے پاس آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کامران کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پیچھے سے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنا سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا بی بی آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا میں قبرستان جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا اتنی رات کو عورت قبرستان میں کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ جس پر اس نے کہا کہ میں تمہاری کسی اور بات کا جواب نہیں دوں گی۔ خیر، میں نے اپنی گاڑی چلانی شروع کی اور ایک پل کے لیے مجھے بہت عجیب سا لگا۔ اتنی رات کو قبرستان میں عورت کا بھلا کیا کام ہو سکتا ہے؟ لیکن آخر یہ بھی ایک مسافر ہے اور اسے اس کی منزل تک پہنچانا ہی میرا کام ہے۔ اس نے گاڑی کو قبرستان کی طرف موڑا اور اس سفر کی طرف چل پڑا۔ راستہ مزید سنسان ہوتا جا رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے جو رات کے اندھیرے میں مزید خوفناک لگ رہے تھے۔ کامران کو بار بار اپنے اس عورت کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ایک ہی انداز میں ساکت بیٹھی تھی جیسے کوئی بے جان پتلا ہو۔ اس کے وجود سے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جو ٹیکسی کے اندر پھیل رہی تھی۔ بی بی جی، قبرستان کون سے والا ہے؟ عمران نے پوچھا، کیونکہ کراچی میں تو بہت سے قبرستان ہیں۔ جیسے یہ کہنے کے لیے کامران نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو اب کی بار اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس عورت کی شکل بہت خوفناک تھی۔ اس کی آنکھیں کسی کھڈے کی طرح اس کی گالوں کے اندر دھسی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹ کالے پڑ چکے تھے جیسے کوئی صدیوں پرانی لاش ہو۔ عمران نے گھبرا کر نظریں ہٹا لیں۔ اس کی گاڑی کی رفتار اور زیادہ بڑھ گئی اور جلد از جلد اس عورت کو قبرستان کے پاس پہنچانے کے لیے کامران کہتے ہیں کہ میں بے چین ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کار وہ قبرستان جس کے پاس اس نے جانا تھا وہ آ گیا اور اس کے پرانے دروازے پر پہنچ کر میں نے اسے پوچھا کہ یہیں اترنا چاہتی ہو، جس پر اس کا کہنا تھا کہ نہیں، مجھے اگلے دروازے پر اترنا ہے۔ جس دروازے کا وہ ذکر کر رہی تھی اس کی در و دیوار دور سے ہی نظر آ رہی تھیں۔ مقبرے کی طرح اونچی دیواریں، گھنے درخت رات کے اندھیرے میں ایک ڈرانا منظر پیش کر رہے تھے اور وہ اسی قبرستان کے دروازے کے پاس اترنا چاہتی تھی۔ عورت نے کوئی بھی سوال جواب نہیں کیا اور وہ گاڑی سے اتری۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو گاڑی کے اندر سے ایک عجیب و غریب گلی سڑی سمیل آنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انسانی ماس جل سڑ رہا ہو۔ وہ گاڑی سے اتری اور اس نے مجھے کچھ پیسے پکڑائے۔ ان پیسوں کو پکڑنے کے بعد وہ میری گاڑی سے اتر کر اندر قبرستان کی طرف گئی اور پھر اس نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا اور یہ کہا کہ یہی میرا گھر ہے۔ کامران کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر میری حالت بہت خراب تھی۔ مجھے ان پیسوں کی ہوش نہیں تھی۔ میں نے وہ پیسے ادھر ہی گرائے اور گاڑی کو وہاں سے بھگا دیا، اور اس کے بعد میں نے زندگی بھر کبھی بھی ٹیکسی ڈرائیور بننے کی خواہش نہیں کی، کیونکہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ جو بھی لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ عمران کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور کمزور دل کا انسان اس کا چہرہ دیکھ لیتا تو اس کی چیخیں نکل جاتی اور وہ شاید بے ہوش ہو جاتا۔ کامران کہتے ہیں کہ میں بہت سخت بیمار ہو گیا اور میں نے اپنی گاڑی کو سیل کر دیا۔ اسی دوران میرا ایک اور ٹیکسی ڈرائیور دوست میرے گھر آیا اور اس نے مجھ سے میری بیماری کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے ساری کہانی بتائی۔ اس نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم کمزور دل ہو تو یہ غلطی نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہاری جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اس دوست کا کہنا تھا کہ پچھلے دنوں اس کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ایک لڑکی جو کہ یونیورسٹی سے باہر نکلی اور اس نے میرے اس دوست کو یہ کہا کہ میں فلاں جگہ پر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے اس لڑکی کو بٹھا لیا اور اس سے اپنا معاوضہ طے کر لیا۔ وہ لڑکی اس سے خود بخود
گفتگو کرنے لگی، باتیں کرنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ کیا تم کالے جادو کے متعلق جانتے ہو؟ تو میرے دوست نے کہا کہ نہیں، میں کالے جادو کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ وہ لڑکی مجھے عجیب و غریب باتیں بتانے لگی، یہاں تک کہ اس کی باتیں سننے کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے کہا کہ میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو رہا ہے، تم ادھر ہی اتر جاؤ، مجھے تم سے پیسے نہیں لینے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا۔ خیر بڑی مشکل سے اس لڑکی کو میں نے ادھر ہی اتارا اور کہا کہ میں بڑی مشکل سے اب پیٹرول پمپ تک جاؤں گا، میری گاڑی ادھر ہی رک جائے گی، جلدی کرو، میری گاڑی سے اتر جاؤ۔ جیسے ہی وہ میری گاڑی سے اتری تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گاڑی کو وہاں سے لے کر جیسے ہی نیکسٹ اسٹاپ تک گیا اور کسی اور سواری کو اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اسی اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں نے اپنی گاڑی کو پھر سپیڈ میں بھگا دیا اور جیسے ہی میں نیکسٹ اسٹاپ پر گیا تو وہ لڑکی اس اسٹاپ پر بھی کھڑی تھی، یعنی کہ وہ ایک لڑکی نہیں بلکہ کوئی چڑیل یا جنی تھی جو کہ مجھے بدراہ کر رہی تھی اور وہ میرے پیچھے پڑ چکی تھی، یہاں تک کہ وہ مجھے 3-4 اور اسٹاپ پر بھی نظر آئی اور آخر میں اپنی گاڑی کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میری حالت بہت خراب تھی اور میں بہت سخت بیمار ہو گیا۔ خیر میں گاڑی چلانا نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی دیکھ بھال کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی اس کے ساتھ پیش آیا جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے میں نے کارساز روڈ پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو کہ کافی مشکل سے چل رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے اچھا نہ لگا اور میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اماں اگر تم بیٹھنا چاہتی ہو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، جس پر اس اماں کا کہنا تھا کہ ہاں بیٹا میں بیٹھنا چاہتی ہوں، اور میں اسی انتظار میں تھی کہ شاید کوئی گاڑی والا گزرے اور وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لے کیونکہ میرا راستہ ابھی بہت لمبا ہے۔ کامران کہتے ہیں کہ میرے اس دوست نے اس بوڑھی اماں کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد اس نے بوڑھی اماں کو پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ بہت ضعیف تھی، اس کے چہرے پر بہت زیادہ جھریاں تھیں۔ خیر اماں سے میں باتیں کرنے لگا اور میں پوچھنے لگا کہ اماں آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے مجھے ایک پرسرار جگہ کے متعلق بتایا جہاں پر بہت کم لوگ جایا کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اماں جس جگہ پر تم جانے کا کہہ رہی ہو اس جگہ پر جانے کا تو راستہ ہی نہیں ہے، تو تم ادھر کیسے جاؤ گی؟ میں یہ باتیں کر رہا تھا اور میں نے پیچھے سے پلٹ کر اماں کا چہرہ دیکھا تو مجھے اس میں ایک ہلکی سی تبدیلی لگی۔ وہ تبدیلی اس قسم کی تھی کہ اس کا چہرہ جو کہ پہلے بہت بوڑھا تھا اب وہ تھوڑا جوان لگنے لگا۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور میں نے دوبارہ پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو اب اس کی عمر کسی 30 سے 35 سال کی نوجوان دوشیزہ کی طرح ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ میری آنکھیں دیکھنے کے بعد اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بوڑھی ضعیف عورت کو میں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک جوان عورت بن چکی ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو گاڑی سے اتارتا میں اپنی گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھا، کارساز روڈ پر۔ میں نے رات کے ٹائم اس اماں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ٹیکسی ڈرائیورز لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کامران کہتے ہیں جو بھی ہو میں زندگی میں دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ میں لاہور میں سیٹل ہو گیا اور ادھر ایک چھوٹی سی شاپ بنا لی۔